السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے مخارج کے اہم مقامات، میجر آرٹیکولیشن ایریاز، مخارج کے دو اقسام، ٹو ٹائپس آف مخارج، جوف اور حروف مدیہ۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ قرآن کے حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو مخارج کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مخارج کا واحد سنگولر مخرج کہلاتا ہے۔ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حروف سے الگ کیا جا سکے۔ سمپل لینگویج میں منہ کے وہ مخصوص مقام جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں مخارج کہلاتے ہیں۔ انگلش میں مخرج کو کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ۔ ہر حرف کا اپنا خاص مخرج ہوتا ہے، یعنی ہر لیٹر کا اس کا اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے۔ عربک میں ٹوٹل 29 حروف تہجی ہے۔ There are 29 letters in Arabic language۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 28 حروف ہی ہے، کیونکہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ الف کو عربک لیٹرز میں شامل نہیں کرتے۔ ٹوٹل 4 اہم ایریاز ہے، 4 اہم مقامات ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ ہے حلق، منہ، خیشوم اور جوف۔ اگر ہم منہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور اس کا ایک حصہ کہہ لیں زبان اور دوسرا حصہ ہونٹ، تو ٹوٹل بڑے مقامات جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے 5۔ حلق کو کہتے ہیں حلق عربی میں، زبان کو کہتے ہیں لسان، 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں الشفتین یا شفتین، خیشوم جو کہ نیسل کیویٹی ہے اس کو خیشوم ہی کہیں گے، اور ایک آخری ایریا ہے جوف، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ان 5 مقامات میں ٹوٹل 17 مخارج ہے، ٹوٹل 17 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، یعنی کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق میں 3 مخارج ہے جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ان سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے خ، غین، عین، ح، حمزہ، ہا۔ اگلی جگہ ہے زبان۔ زبان کے 10 مخارج، 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں جن سے ٹوٹل 18 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، را، نون اور بھی ہیں، پورے ملا کر 18 حروف۔ کچھ حروف ہے جو دونوں ہونٹوں سے یعنی الشفتین سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے 2 مخارج ہیں جن سے ٹوٹل 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ 4 حروف ہیں با، میم، فا، واو۔ ہونٹوں کو عربک میں شفتین کہتے ہیں جو میں نے بتا دیا۔ اگلی جگہ ہے خیشوم۔ خیشوم جو ہے ناک کی سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کے جانب کا حصہ۔ It is the hole in the nose that continues back towards the inside of the mouth۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، غنہ یعنی ناک کی آواز۔ اس کی ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال یاد رکھیں کہ خیشوم یعنی نیسل کیویٹی، اور اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ ایک اور مخرج ہے جوف۔ منہ اور حلق کے اندر کے خالی حصے کو جوف کہتے ہیں، the empty space in the throat and the mouth۔ جوف سے 3 حرف مد ادا ہوتے ہیں، 3 lengthened letters۔ تو یہ تھا مخرج کا جنرل انٹروڈکشن، اوورآل جنرل باتیں، اور ہر حرف کا مخرج ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے پکچرز کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں مخرج کے 2 اقسام۔ اوکے، مخرج کے 2 اقسام ہیں۔ آرٹیکولیشن پوائنٹس آر آف 2 kinds۔ ایک ہے مخرج محقق اور دوسرا ہے مخرج مقدر۔ اس کے نوٹس آپ کو مل جائیں گے، ابھی سن کر سمجھ لیں بس۔
ان کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکا پھلکا اگزامپل لے لیتے ہیں. ہمارے اسکول کالج کے کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کلاس روم میں بیٹھنے کی فکسڈ جگہ ہوتی ہے. وہ بیٹھیں گے تو اسی سیم جگہ بیٹھیں گے روز ہمیشہ اسی جگہ، ان کی جگہ معین ہوتی ہے. مخرج محقق بھی کچھ ایسے ہی ہے. یہ معین مخرج ہے وہ مخرج جن کا انحصار حلق، زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصے پر ہوتا ہے. جیسے حرف با کا اگزامپل لے لیں. حرف با ادا ہوتا ہے جب دو ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے. حرف با ادا ہوگا تو دو ہونٹوں کو ملانے سے ہی ادا ہوگا، یعنی اس کا فکسڈ مخرج ہوتا ہے. انہی فکسڈ مخرج کو انگلش میں کہتے ہیں اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ. It is that which relies on specific place from the areas of throat, tongue and two lips. یعنی یہ فکسڈ جگہ ہے، فکسڈ معین حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہے مخرج مقدر، غیر معین مخرج. یہ سمجھ لیں کہ مخرج مقدر کلاس کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بیٹھنے کی کوئی خاص فکسڈ جگہ نہیں ہوتی. پہلی رو میں جہاں کہیں انہیں بیٹھنے کو جگہ مل جائے وہ بیٹھ جائیں گے. وہ مخرج ہے جن کا انحصار، یہ وہ مخرج ہے جن کا انحصار حلق، زبان یا دو ہونٹوں کے کسی بھی حصے پر نہیں ہوتا. انگلش میں کہتے ہیں اپروکسیمیٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ. اپروکسیمیٹ پوائنٹ یعنی not specific. So مقدر مخرج is that which does not rely on the specific place from the areas of the throat or tongue or the two lips. اس میں آتے ہیں خیشوم اور جوف. اب جوف مقدر مخرج میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جوف جو ہے وہ خالی حصہ ہے. یہ یلو پارٹ، خالی حصے پر غور کریں. وہ خالی حصہ ہے جو منہ اور حلق کا ہے. اس میں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں بتا سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ حرف کی آواز یہاں کسی خاص حصے سے نکلتی ہے یا ایگزیکٹلی کہیں یہاں کسی خاص حصے سے نکلتی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ there is no specific point in جوف. یہ غیر معین مخرج ہے، خالی جگہ ہے. اور اسی طرح خیشوم ہے. یہ جو براؤن پارٹ ہے اس کو لے لیں خیشوم. تو خیشوم بھی غیر معین ہے، یہ بھی مخرج مقدر ہے کیونکہ خیشوم بھی ایک خالی جگہ ہے، ایک سوراخ ہے. اٹس اے ہول. ناک کی سوراخ سے لے کر منہ کے اندر کی جانب کا حصہ. اس میں بھی کوئی خاص اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ غنہ ایگزیکٹلی یہاں سے ادا ہوگا یا یہاں سے ادا ہوگا یا یہاں سے ادا ہوگا. تو اس لیے اس کو مخارج مقدر میں شامل کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مخرج محقق وہ ہے جو حلق، زبان اور دونوں ہونٹ یعنی شفتین پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان پر انحصار کرتے ہیں. اور ان کے اپوزٹ ہے مخرج مقدر جن کا انحصار نہ حلق کے کسی حصے پر ہوتا ہے، نہ زبان کے کسی حصے پر ہوتا ہے اور نہ دونوں ہونٹوں کے کسی حصے پر ہوتا ہے. اب جو مخارج کے 5 اہم مقامات ہم نے دیکھے تھے، 5 میجر آرٹیکولیشن پوائنٹس، حلق، زبان، ہونٹ، خیشوم، جوف. اب ہم باری باری ہر حصے کے بارے میں پڑھیں گے. جوف سے شروع کرتے ہیں. جوف وہ مخرج ہے جہاں سے 3 حرف مد ادا ہوتے ہیں. اب یہ 3 حرف مد ہے کیا؟ یہ 3 حرف مد ہے الف، واو اور یا. الف، واو اور یا کو حروف المد کہتے ہیں جو کسی بھی حرف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مد یعنی لمبا کرنا. ان سے آ، او، ای کی آواز نکلتی ہے. 2 کاؤنٹس کر کے پڑھیں گے. انگلش میں واولز ہوتے ہیں اے، ای، آئی، او، یو. واولز کیوں ہوتے ہیں؟ آواز کو لمبا کرنے کے لیے.
تو الف واو یا جو ہے عربک کے لانگ واولس ہے، انہیں حرف مد کہتے ہیں. لیکن حرف مد انہیں کب کہتے ہیں؟ ان کا فارمولا ہوتا ہے، ان کی کنڈیشن ہوتی ہے. فارمولا ہے کہ جب الف ساکن سے پہلے فتح آئے تو اس الف کو الف مدیہ کہتے ہیں، اور اس الف کی آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے 2 کاؤنٹس تک، آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی آواز ہوتی ہے آ. مد یعنی آواز کو لمبا کرنا، اس لیے اس الف کو الف مدیہ کہتے ہیں. عربک کا دوسرا واول ہے واو. جب واو ساکن سے پہلے دمہ آ جائے تو اس واو کی آواز کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھیں گے او. یہ اس کا فارمولا ہے، اسے واو مدیہ کہتے ہیں. عربک کا تیسرا حرف مد ہے، تیسرا واول ہے یا. اس کا فارمولا ہے جب یا ساکن سے پہلے کسرہ آئے تو یا کی آواز کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھتے ہیں ای. اسے یا مدیہ کہتے ہیں. یعنی فتح کا تعلق الف سے ہوتا ہے، کسرہ کا تعلق یا سے ہوتا ہے، اور دمہ کا تعلق واو سے ہوتا ہے. یہ آ او ای کو ہم یہاں جوف میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آ او ای کی آواز جو ہے جوف سے نکلتی ہے، اس منہ اور حلق کے خالی حصے سے نکلتی ہے. آ او ای کہتے وقت نہ زبان منہ کے کسی حصے کو ٹچ کرتی ہے، نہ ہونٹ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، نہ دانت استعمال ہوتے ہیں. یعنی منہ کا کوئی بھی حصہ کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کرتا. ان تینوں حرف کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی اسپیسیفک مخرج نہیں ہوتا جس کے ٹچ کرنے سے آواز نکلتی ہے، بلکہ یہ آ او ای کی آواز خالی جگہ سے، اس ایمٹی اسپیس سے نکلتی ہے. یعنی ان تینوں حروف مد کی کوئی ایسی خاص مخصوص جگہ نہیں ہوتی جن سے ان کا اختتام ہو. اور آواز کب تک نکلتی رہتی ہے؟ جب تک کہ ہوا کا بہاؤ ختم نہ ہو جائے. جب ہوا کا بہاؤ ختم ہوگا تب ساتھ ہی آواز ختم ہو جاتی ہے. ان کی ادائیگی میں زبان کے پوزیشنز تھوڑی بہت چینج ہوتے ہیں، لیکن آواز خالی جگہ سے ہی نکلتی ہے، جوف سے ہی نکلتی ہے. اس پکچر میں دیکھیں، جب الف مدیہ یا جو الف کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اور اس سے پہلے فتح لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں الف مدیہ. جب الف مدیہ کی آواز نکلتی ہے تو زبان اپنے اوریجنل، یہ جو پنک ہے یہ پنک ہے زبان، تو زبان اپنے اوریجنل پوزیشن، اس کے طبعی پوزیشن پر نیچے کی طرف ہوگی اور آواز جوف سے، یلو ایریا سے نکلے گی. اسی طرح جب واو مدیہ کی آواز او کی آواز نکلتی ہے تو زبان کی پوزیشن اس طرح ہو جاتی ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور آواز جوف سے نکلتی ہے. جب یا مدیہ ای کی آواز نکلتی ہے تو زبان تھوڑی سی اوپر کی طرف ہو جاتی ہے، ہونٹ ہلکے سے اسمائلنگ پوزیشن میں ہو جاتے ہیں، ہلکے سے مسکراہٹ والے پوزیشن میں، اور آواز جو ہے جوف، اس یلو ایریا سے نکلتی ہے. قرآن میں ایک ورڈ ایسا ہے جن میں تینوں حرف مد آ جاتے ہیں، وہ ہے نو ہی ہا. تو یہ تھا جوف. اور اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جوف کن حروف کا مخرج ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب ہوگا تینوں حرف مد، یا الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. یہاں ہم الف مدیہ کی ایگزامپل دیکھیں گے. ایگزامپل آف الف مدیہ. اگر میم پر فتح ہے تو اسے صرف ایک ہی کاؤنٹ کر کے پڑھیں گے، میم فتح ما. لیکن اگر میم فتح کے بعد الف آئے تو میم کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس مد کو الف مدیہ کہیں گے. یہ جو 2 کاؤنٹس تک کھینچنے والے مد ہے ان کے کئی نام ہیں. حروف المدیہ بھی کہتے ہیں،
اور کیونکہ یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں تو حروف الجوفیہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی، مد طبعی، اور انگلش میں نیچرل مد کہیں گے۔ اس چیپٹر کو ہم اتنا ڈیٹیل میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ قرآن پڑھتے وقت اگر ہم سے ایک کاؤنٹ کے بجائے دو کاؤنٹ پڑھ لیا ہم نے، یا دو کاؤنٹ کے بجائے ایک کاؤنٹ پڑھ لیا، تو الفاظ کے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی غلطی، میجر مسٹیک میں شمار ہوتی ہے۔ یہ یہاں ان کے فارمولاز لکھے ہیں اور یہاں کچھ ایگزامپلس ہے، یہ فارمولا ہے اور یہاں کچھ ایگزامپلس ہے۔ مالکی کا ایگزامپل تو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھ لیا تھا نا۔ میم فتح ایک کاؤنٹ ہوگا، اس کے ساتھ اگر الف مدیہ لگ گیا تو 2 کاؤنٹس، ماں، پھر مالکی۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ عین دمہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، او، اس کے ساتھ اگر واو مدیہ لگ گیا تو اس کا کاؤنٹس ہو جائیں گے 2 کاؤنٹس، آواز ہوگی او۔ اسی طرح ہا کسرہ ہی، اس کے ساتھ اگر یا مدیہ لگ گیا تو اس کی آواز ہو جائے گی 2 کاؤنٹس، ہی۔ اب حرف مد جو ہے ان کی شیپ الگ بھی ہو سکتی ہے، قرآن میں یہ الگ سٹائل سے لکھے جا سکتے ہیں، بس لکھنے کا سٹائل الگ ہوگا، یہ ایک ہی چیز ہے، سیم رولز اپلائی ہوں گے۔ جیسے الف چھوٹا سائز میں لکھا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں الف صغیرہ۔ واو چھوٹے واو میں لکھا